وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے. سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو معاشرت کے احکام اس سورہ مبارکہ میں اتارے ہیں. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی غالباً عرض کی ہے کہ اسلام کے احکامات 5 شعبوں کے اوپر منقسم ہیں. یا یوں سمجھیے کہ اسلام کے 5 شعبے. پہلا عقائد ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے درست ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے. دوسرا عبادات ہے کہ جب عقیدہ درست ہو تو پھر عبادت درست ہونی چاہیے. تیسرا معاملات ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کے معاملات بھی درست ہونا چاہیے، کہ کمانا، کھانا، خرچ کرنا، خرید و فروخت، اسے معاملات کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا درست ہونا ضروری ہے. دین میں اس کے لیے مکمل احکامات موجود ہیں. چوتھا معاشرت ہے. معاشرت جب تک صحیح نہ ہو اس وقت بھی مومن کا دین اور ایمان ناقص رہے. اور 5ویں چیز اخلاق ہے. جب تک مسلمان کے یہ 5 شعبے بھی مکمل طور پر صحیح نہ ہو، مومن کا ایمان اور اس کا دین یقیناً ناقص کہا جائے. اس میں جو چوتھی چیز میں نے عرض کی، معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، آپس کے جو تعلقات ہیں. اس لیے کہ انسان تنہا تو زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ 4 آدمی کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے. تو 4 آدمی کے ساتھ رہے گا تو تقاضے پیدا ہوں گے. پڑوس میں مسلمان ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک، ادھر پڑوس میں ہندو ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک. یہ سب آپس کے جو انسانوں کے ساتھ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ درست ہونا بہت ضروری ہے. جب تک درست نہ ہو اس وقت تک مومن کا دین ناقص کہا جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ 86 مرتبہ سے زیادہ کیا ہے. لیکن قرآن میں کہیں نماز کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. جو ملے گی وہ حدیثوں میں ملے گی کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، فرائض اتنے ہیں، فرض رکعتیں اتنی ہیں، سنتیں اتنی ہیں، نفلیں اتنی ہیں. پھر نماز کا طریقہ یہ ہے. ساری تفصیل آپ کو معتبر مستند حدیثوں سے مل سکتی ہے. قرآن پاک میں صرف نماز کا حکم ہے. لیکن معاشرت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے معاشرت کی تفصیل قرآن میں بیان کی
کہ کسی مسلمان سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے گھر کا جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ ملنے سے پہلے اجازت لینا، گھر میں جانے سے پہلے۔ سارے احکام قرآن مجید کی اسی سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکوع ایسے نازل فرمائے ہیں جس میں معاشرت کے احکام بیان کی کہ آپس میں کس طرح سے رہنا سہنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا، کوفہ کے گورنر کے پاس خط لکھا، تو اس میں کئی ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی لکھی کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس میں عورتوں کے آپس میں میل جول کے احکامات اللہ نے بیان کیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورۃ الاحزاب، اس میں بھی اللہ نے بہت سے احکامات نبی کی بیویوں کو بتائے ہیں، دوسری عورتوں کو بھی سکھایا ہے۔ اس صورت کے بارے میں بھی حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورۃ احزاب کو پڑھا کر سناؤ، اسے سمجھاؤ گھر والوں۔ تو یہ سورہ نور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں۔ آج اچھے دیندار گھرانوں میں معاشرت کے احکامات نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو معاشرت کے احکامات ہیں وہ احکامات نہیں۔ کھانے پینے کا انداز کیا ہے، رہنے سہنے کا انداز کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، شادی سے پہلے نوجوان کا طرز کیسے ہو، شادی کے بعد ماں باپ اور بیوی کے ساتھ کیسے طرز، ساری تفصیل حدیثوں میں موجود ہے۔ اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ معاشرت کے احکام انتہائی اہم ہیں شریعت کے اندر، اور جب تک معاشرت کے احکام کا اعتبار اور اپنی زندگی میں مسلمان داخل نہیں کرے گا، وہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا مسلمان تو کیا اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ میرے ہر لفظ پہ غور فرمائیں۔ اچھا مسلمان بننا بات کی بات ہے، اچھا انسان پہلے بننا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں ان کا مزار ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی احیاء العلوم، بہت بھاری اور مشہور کتاب ہے، صوفیان کرام اولیاء کرام میں بہت پڑھائی جاتی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، گائے ہے، لوگ اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہاں تک کہ دودھ دیتے دیتے جب وہ بوڑھا ہو جائے، دودھ دینے کے قابل نہ رہے، تو مرتے مرتے بھی کٹ کر لوگوں کو گوشت کھلا کے جاتا ہے، تو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے۔ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، دوسرے درندے جانور ہیں۔ ان سے کسی قسم کے فائدے کی امید مت رکھو، جب بھی انسان کا سامنا ہوگا کبھی نقصان پہنچانے ہی کی کوشش کرے۔ اور جانور کی تیسری قسم وہ ہے جس سے انسانوں کو کوئی واسطہ نہیں، نہ فائدہ نہ نقصان۔ جنگل میں ایسے بہت سے جانور رہتے ہیں، گیدڑ ہے، لومڑی ہے مثلاً، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں۔ یہ تقسیم لکھنے کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ انسانوں، تم سے اگر ہو سکے تو پہلے قسم کے جانور بنو۔ بکری جیسا فائدہ پہنچاتی، مرتے مرتے بھی انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ کٹتا ہے تو گوشت اس کا لوگ شوق سے کھاتے۔ تم پہلے قسم کے جانور بنو کہ اپنی زندگی میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ یا اگر پہلے قسم کا نہیں بن سکتے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم تیسرے قسم کا
کا جانور بنو کہ تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچ سکتا، کم از کم نقصان نہ پہنچے۔ اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا، لیکن خبردار یاد رکھو انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے قسم کے جانور مت بنو کہ تمہاری طرف سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لوگ دیکھتے تو گھبرا جاتے ہیں، جیسے سانپ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے جانور مت بنو، ہو سکے تو پہلے قسم کے بنو کہ فائدہ پہنچاؤ، یا نہ ہو سکے تو کم از کم تیسری قسم اختیار کرو کہ کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، نقصان بھی نہیں پہنچا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روک لینا بھی صدقہ ہے۔ بے فائدہ نہیں پہنچا رہے، نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، اچھی بات ہے۔ لوگوں کو اتنا تو یقین ہوگا کہ فلاں آدمی فائدہ نہیں پہنچاتا، اس سے نقصان بھی ہم کو نہیں ہے، یہ بھی ایک فائدے کی بات ہے۔ تو شریعت میں جو معاشرت کے احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان احکامات کا سب سے بڑا اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ مولوی بعد میں بنو، عالم بعد میں بنو، ڈاکٹر اور انجینئر بعد میں بنو، جو کچھ بننا ہے عالم مفتی سب بعد میں بنو، سب سے پہلے ایک اچھے انسان تو بنو۔ آدمی کو میسر نہیں، آدمی ہونا آسان بات نہیں ہے، انسان بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھے انسان بنو۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں، میں بیعت کروں گا، اللہ والا بنوں گا، تو بزرگوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے سب سے یہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ تم اللہ والے بعد میں بنو، تصوف بعد میں سیکھو، ولی بعد میں بنو، سب سے پہلے اچھے انسان بنو۔ دوسروں کے لیے حسد خالی کرو، دوسروں کے لیے بغض نہ ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، زبان سے تکلیف، ہاتھ سے تکلیف، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکو۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ دل میں اتریں گے۔ اگر لوگوں کو ستا رہا ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا تو اللہ میں کہاں سے آئیں گے دل کے اندر؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے نہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے اس وقت جب کہ ہر چیز سے خالی ہو، دوسروں کے لیے نفرت، دشمنی، حسد بھرا ہوا ہو، تو یہ دل اللہ کے لیے گھر بن سکتا ہے؟ اللہ والے سب سے پہلے یہی کام کرتے کہ پہلے انسان بنو، بعد میں دوسرا بننا ہے۔ اسلام میں جو معاشرت کے احکامات سکھائے گئے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحاح ستہ کی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ میری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو گالی، کسی کو گلوچ، کسی کو طعنہ، کسی کی غیبت، کسی کے لیے برائی، تان تشنی، اپنی زبان کو بچائے رکھو کسی کو تکلیف پہنچانے سے، اسی طرح اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے بچائے رکھو۔ اس حدیث میں دو چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے زبان اور ہاتھ کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، پیر سے مارو، حدیث میں پیر کا تذکرہ نہیں۔ حدیث کی شرح لکھنے والے بزرگوں نے لکھا ہے عام طور پر چونکہ زبان و ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس لیے دو کا تذکرہ کیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جسم کے کسی بھی عضو سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا، غیر مسلم کو پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت شاعر ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عادتاً تذکرہ فرما دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ تو اسلام میں غیر مسلم تو کیا کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی پسند نہیں آیا سمجھ میں؟ کسی جانور کو تکلیف پہنچانا تک پسند نہیں۔ حدیث میں آیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی اپنے ہاتھ میں کسی چھوٹے سے پرندے کے بچے اٹھائے ہوئے، گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسے اٹھا کے لا لیے، اچھے لگے، خوبصورت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھ کے تڑپ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ کہاں سے اٹھا کے لائے، کیوں اٹھا کے لائے، ان بچوں کی ماں کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھاگو جاؤ، جلدی سے اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو واپس رکھ کے آؤ۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان صحابی نے جا کے بچے کو رکھ رہے ہیں، اوپر اس گھونسلے کے اوپر ماں ادھر سے ادھر تڑپ رہی ہے، اڑ رہی ہے۔ جس پیغمبر نے معمولی چڑیاں، معمولی پرندے کے بچے اٹھانے پر اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال کیا ہو، اس پیغمبر نے انسانوں کے دلوں کو دکھ پہنچانے کے سلسلے میں کتنی ہدایتیں نہیں دی۔ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی، ورنہ مجھ جیسے کم علم کے پاس بھی دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو تکلیف پہنچانا، مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، کسی جانور کو تک تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس کے سامنے کسی جانور کو، دوسرے جانور کو کھڑا کر کے ذبح مت کرو، اس لیے کہ وہ جانور دیکھے گا کہ اس کا ساتھی ذبح ہو رہا ہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا چھرا ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی تیز کرو، جب تیز ہوگی تو آسانی سے چل جائے گی، جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور بہت سے احکامات ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پیغمبر علیہ السلام نے جانور کے ذبح ہوتے وقت میں تکلیف نہ ہو، دوسرے جانور پہ نظر نہ پڑے، جانوروں چڑیاؤں کا تک خیال کیا ہو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، اس پیغمبر نے کہاں تک یہ حکم نہیں دیا ہوگا کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خواہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ناحق کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں درست نہیں، یہ احکام معاشرت کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب کبھی عبادت کا ٹکراؤ ہوتا ہے معاشرت سے، جب کبھی عبادت کا معاشرت سے کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ معاشرت کے حکم کو پورا کرو، عبادت کو پیچھے رکھو۔ خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ مثال کے طور پر جماعت کی نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، جماعت میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں شریک ہوئے بغیر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال آتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ کہاں رحمت للعالمین اور کہاں آپ کا یہ فرمانا۔ اس کے باوجود اگر کسی شخص کے اندر ایسی بیماری ہے، اس کی بیماری سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر متعدی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی بدبو دوسروں کو آتی ہو، 10-20 آدمی جماعت کی نماز میں پڑھنے والے، تو اس مسلمان کو اجازت دی گئی کہ بابا تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ تم اگر جماعت میں شریک ہونے کے لیے آؤ گے تو دوسرے مسلمانوں کی جماعت کو تکلیف پہنچے۔ یہاں ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف مسلمانوں کے معاشرے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت میں اجازت دی گئی کہ جماعت چھوڑ کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، کہا اس لیے کہ تم مسجد میں آؤ گے تو 10-20 مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ اسلام میں درست نہیں۔ ایک دوسری مثال، آپ جانتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی اہم ترین چیز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ اس پتھر کو لگے ہیں تو مسلمان اپنی جان دے کر بھی اس کو بوسہ دینا چاہتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دھکا پیل کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسری طرف سنت رسول عبادت ہے بوسہ دینا. لیکن فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچا کر بوسہ دینے کے بجائے بوسہ نہ دو تو اچھا ہے. دور سے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کرو، اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لو، کافی ہے، ثواب مل جائے. ایک طرف معاشرت، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، دھکا پیل کر کے، کونی سے مار کے، توڑ کے، جھبے پھڑ جاتے ہیں لوگوں کے. پچھلی مرتبہ جب میں حج کو گیا، ہمارے ایک دوست گھسے، وہاں باہر آئے تو ان کے جھبے کے 4 ٹکڑے ہو گئے. ایسا تکلیف پہنچا کر عبادت اسلام میں پسند نہیں ہے. تکلیف پہنچانا حرام، بوسہ دینا سنت رسول. سنت رسول کو چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اچھی طرح سمجھے معاشرت کا حکم کیا ہوا. ایک تیسری مثال عرض کروں. ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آہستہ پڑھنا آہستہ صدقہ کرنے کے برابر ہے، زور سے پڑھنا علانیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زور سے قرآن پڑھو، بہت بڑی آواز سے نہیں لیکن اتنی آواز سے کہ 4 آدمی سن سکیں، ٹھیک ہے. مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کو اللہ کے نبی باہر نکلے گشت کے لیے تو دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، اتنا زور سے پڑھ رہے ہیں پورا محلہ قرآن سن رہا ہے. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو بکر تھوڑا آواز اپنی اونچی کرو. اور سیدنا حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑا چھوٹی کرو، درمیان درمیان ہونا چاہیے. اب قرآن پاک کو اگر کوئی زور سے پڑھتا ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن جہاں کوئی مسلمان سویا ہوا ہو، جہاں کوئی مسلمان اپنی نفل نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان کی نیند میں خلل نہ پڑے، مسلمان کی نماز میں خلل نہ پڑے. حکم یہ ہے کہ آہستہ قرآن پڑھو. تمہارے قرآن پڑھنے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان سوئے ہوئے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، ارے میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں زور سے پڑھوں گا. کون سا مذہب ہے؟ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام معاشرت کا مسئلہ جہاں آ گیا کہ مسلمان سویا ہوا ہے اسے سونے دینا چاہیے. فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی وقت میں مسلمان سویا ہے اسے جگانے کا حکم نہیں ہے. ہاں فرض نماز کا وقت آ گیا، اب اٹھا سکتے ہیں. حکم ہے کہ آہستہ قرآن پڑھو کہ تاکہ تمہارے زور سے پڑھنے سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. یہ معاشرت کے احکامات ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو معاشرے میں رہنے کا طرز بنایا، طریقہ بتایا. ارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. خدا کرے کہ میں سمجھا سکوں. تہجد کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی. آپ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، فضیلت بیان کر دی. پڑھو تو تمہارے لیے اچھا ہے. جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے ولی بن جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن کبھی زبردستی اپنی بیوی حضرت عائشہ کو بھی نہیں اٹھایا. کیا ہوتا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، میں بازو سوئے ہوتی تھی، میری نیند میں خلل نہ پڑے، بہت آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے چادر ہٹاتے،
آہستہ سے ضرورت کی چیزیں اٹھاتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ کہیں عائشہ کی نیند میں خلل نہ پڑے، سارے کام آہستہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز کے لیے ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نیند میں خلل نہ ہو اس لیے ہر کام بہت آہستگی سے کرتے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ آج کل تو لوگ کوئی تہجد کی نماز کو اڑ گیا، سمجھو اس نے اللہ کے اوپر ہی احسان کر دی، اور بیوی پہ بھی حکم چلا رہا ہے، اسے بھی لات مار کے اٹھا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن معاشرت کا حکم سب سے پہلے ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام چاہتے تو عائشہ کو رضی اللہ عنہا تہجد کی نماز کے لیے اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جب تہجد کی نماز ہو جاتی تھی، اما عائشہ سوئی ہوئی ہیں، اذان ہوتی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھاتے تھے، پھر بھی نہیں اٹھتے تو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اڑا کے اٹھاتے تھے۔ فرض نماز کے لیے اٹھا رہے حکم ہے، لیکن تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا تو دور کی بات ہے، خود اٹھ بھی رہے ہیں بہت آہستہ سے۔ معلوم ہوا کہ معاشرت کا حکم بہت اہم ہے، جہاں فرض ٹکراتی ہے وہ بات الگ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، صرف نماز نہیں سکھائی، یاد رکھو، ڈھنگ سکھایا جینے کا۔ وہ ڈھنگ آج مسلمانوں میں نہیں ہے، ڈھنگ سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بات کا ایک واقعہ ہے کہ عاصم واسطی ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی خدمت اقدس میں پہنچا، اور جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے باہر سے کھڑے کھڑے عاصم واسطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر سے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے کہا یہ میں تو میرے کسی دوستوں میں سے کسی دوست کا نام نہیں ہے، یہ میں کون ہے؟ میں کون ہے؟ اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، دروازہ کھولا۔ حضرت عاصم واسطی کہتے ہیں مجھ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میں کیا لگا رکھا ہے، نام بولو اپنا۔ اس لیے کہ میرے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ملاقات کے لیے تشریف لائے، آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا انا میں ہوں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یہ میں کیا ہے؟ میں سے بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اپنا نام کہو، اپنا نام بیان کرو، اپنے قبیلے کے نام کے ساتھ بولو۔ میں ہوں ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے والا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تہذیب سکھائی، آنا کس طرح، جانا کس طرح، بیٹھنا کس طرح۔ میں نے بارہا کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینۃ المنورہ میں ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو بڑے عجیب ہیں، یہ پیشاب پاخانے کو جانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ارے بابا یہ تجھے تعجب کی چیز لگتی ہے، اس سے تو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز سکھا دیا، باپ سے زیادہ۔ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے؟ خالی روٹی کھلا کھلا کے موٹا کرتے ہیں، ڈھنگ نہیں سکھاتے، تہذیب نہیں سکھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو گئے کہ اتنا سکھایا، زندگی کا کوئی عمل نہیں چھوڑا،
اور فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروا، جب پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ کر کے مت بیٹھو، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے مت بیٹھو، اور یاد رکھو کہ استنجا اپنے سیدھے ہاتھ سے مت کرو بلکہ دائیں ہاتھ سے کرو۔ اتنا بھی کوئی بتاتا ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہذیب، تمدن، معاشرت اتنا سکھایا، اتنی باتیں سکھائیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی معاملے میں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہمارے پاس۔ یہ معاشرت کے احکام ہیں۔ اسی لیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ نور جو میں نے کہا، اس کا سورت کے شروع کرنے کا انداز ہی الگ ہے، نرالا ہے۔ سورۃ انزلنا، اللہ کہتے ہیں یہ سورت ہے جو ہم نے اس کو اتارا ہے۔ وفرضناہا، اور اس میں جو احکامات ہم نے بیان کیے وہ تمہارے اوپر ہم نے لازم کیے ہیں۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں اتار دی، کوئی حکم چھپا ہوا نہیں، لپٹی ہوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، صاف صاف احکامات ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ مسلمانوں تم دھیان دو، جینے کا ڈھنگ سیکھو، جینے کا طرز سیکھو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب احکامات بیان فرما۔ اصل میں اس کی جو پہلی دو رکوع اللہ نے اتارے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے جو غلط بہتان لگایا تھا، حضرت عائشہ کے پاس زنا کا الزام لگا دیا۔ کئی دنوں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھی کہ یہ میرے اوپر کس طرح کا الزام لگ گیا۔ تفصیل میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اتنا سمجھ کر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منافقوں نے یہ خبر مشہور کر دی، حضرت عائشہ کہتی میں بہت پریشان تھی، نہ کھانا نہ پینا، نہ رات کی نیند نہ دن کا چین، ایسا پریشان تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور اتاری۔ سب سے پہلے تو غلط الزام لگانے والوں کی سزا بیان کی۔ اب لوگ چلتے پھرتے کسی کے اوپر الزام لگا دیتے، دیکھا کہ کوئی لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ تم انہیں بھائی بہن سمجھو، بجائے اس کے الزام لگا دیا کہ فلاں عورت فلاں لڑکے کے ساتھ ملوث ہے۔ کیا اتنا آسان ہے اسلام میں؟ آسان نہیں ہے۔ حسن ظن قائم کرنے کا حکم ہے کہ اگر غیر بھی ہیں تو مسلمان کا دماغ پاک ہونا چاہیے، یہ سوچے کہ یہ دونوں بھائی بہن ہوں گے جو جا رہے ہیں، یا ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہوگا، میاں بیوی جا رہے ہیں، اچھا سوچو، الٹا مت سوچو۔ یہ پورے سورہ نور میں اللہ نے اسی طرح کے احکامات بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پورا رکوع اللہ نے اتارا۔ اسی سورہ نور کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں آپ کی براءت کا اور جو منافقوں نے الزام لگایا تھا وہ غلط ہے اس کے بارے میں نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ میری براءت تو آسمانوں سے قرآن میں اتری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں لے کر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا احسان کیوں مانوں؟ میں تو آپ کے اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ جس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا۔ یہ ایک تو نبی کی زبان سے واضح کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا، قرآن میں آیت اتاری کہ قیامت تک کے لیے مسلمان اس قرآن کو تلاوت کریں گے اور اپنی اماں کی براءت کی آیتوں کو پڑھا کریں۔ اور اس کے ضمن میں اللہ نے بہت سی باتیں احکام معاشرت بیان کیے ہیں جس کا انشاءاللہ میں آئندہ تذکرہ کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں ایسی معاشرت کی توفیق دے جس سے ہم اچھے مسلمان سے پہلے ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اچھے انسان نہیں بنے تو پھر اچھے مسلمان بھی کہاں بن سکیں؟ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ہمارے جو بزرگان گزرے ہیں اس میں سے ایک حکیم سقراط بھی گزرا ہے، بہت بڑا حکیم، بہت بڑا کیا کہیے اہل علم لوگوں میں سے تھا۔ دن بھر جا کے جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتا،
شام کو آ کے اس کے اوپر تجربات کرتا تھا. ایک بہت بڑی ڈاکٹری جو ہے اس سے گویا چلی ہے. ایک مرتبہ رات کو شام کے وقت میں جنگل سے جڑی بوٹیاں تلاش کرا کے آیا. ایک دکان کے پاس بیٹھا تھا کہ تھکا ماندہ آنکھ لگ گئی. بادشاہ کی سواری گزری, سب لوگ کھڑے ہو گئے, ہٹو بچوں, ہو شور شغب ہو گیا. لیکن حکیم سقراط اپنے تھکن میں تھا, سویا ہوا تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ سب ادب سے کھڑے ہو گئے لیکن یہ بے وقوف سویا ہوا ہے. تو بادشاہ قریب گیا, زور سے لات مارا. حکیم سقراط ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور پوچھا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ حکیم سقراط نے کہا کہ ہاں میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ ایک درندے ہیں. کیوں؟ بادشاہ کو اور غصہ آیا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ لات کون مارتا ہے؟ درندہ ہی تو مارتا ہے. انسان لات مارتا ہے؟ درندہ لات مارتا ہے, گدھا لات مارتا ہے. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ آپ گدھے ہیں کہ آپ نے لات ماری ہے. لات کون مارتا ہے؟ تو اپنے اندر وہ انسانیت پیدا کرو کہ جس کے ذریعے سے باہر اچھی چیزیں آئیں, ایسی چیزیں نہ آئیں جو جانوروں سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم اچھے انسان بھی بنے, اچھے مسلمان بھی بنے, اچھے مومن بھی بنے. آخر میں حضرات میں ایک اعلان آپ کے سامنے کر دوں. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے بارہا کہ ہمارے ہاں BCA کمپیوٹر کا کورس چلتا ہے. اس کا نتیجہ جو گورنمنٹ سے آیا, رزلٹ آیا ہے, تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے سارے ہی اسٹوڈنٹ 90 نمبر سے زیادہ مارک لے کر پاس ہوئے. الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ اگر سمجھیں, جو لوگ جانتے ہیں BCA کمپیوٹر کا جو کورس ہے اس میں 90 مارکس سے زیادہ اگر حاصل کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ ترین کامیابی ہے. جامعہ علوم کے ذمہ داروں نے اس خوشی میں BCA کی فیس کم کر دی. 18,000 کی فیس تھی تو 13,000 10,000 تک اس کو لا لیے, تاکہ ہمارے وہ نوجوان کے جو SLC پاس ہو چکے ہیں 60 نمبر سے زیادہ لے چکے ہوں, تو ایسے لوگوں کو BCA کمپیوٹر میں PUC سیکنڈ پاس کر چکے ہوں تو ان کے لیے ہمارے پاس اس میں داخلہ ہے. کوشش کیجئے اس میں داخلہ لیں. اور BCA میں جو لوگ اچھے نمبرات لے کے پاس ہوتے ہیں ان کی نوکریاں بہت مضبوط ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ جو نوجوان ہمارے پاس بچے لڑکے لڑکیاں پڑھتی ہیں انہوں نے اچھا نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ کرے کہ ایسا نتیجہ آئندہ بھی ظاہر ہو. حضرات, جامع علوم جامع مسجد کی یہ جو کامیابیاں ہیں اس کے پیچھے آپ حضرات کی نصرت اعانت, آپ حضرات کا خلوص للہیت اور آپ حضرات کی جو اچھی نیتیں ہیں, 2 4 5 10 روپیے اللہ کے لیے جو آپ شادر میں ڈال کے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہی خلوص ہے جو کام کر رہا ہے کہ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی. اور جامع العلوم جامع مسجد باہر سے آئے ہوئے ہر شخص اس کا اعتراف کرتا ہے کہ مسجد میں اس طرح کا جو انتظام تعلیم کا تربیت کا ہے, اور صبح سے لے کر رات تک اللہ کے کلام سے لے کر ABCD تک یہ ساری چیزیں بس آپ حضرات کو خلوص للہیت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلوص للہیت کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد و وفات کو دین سے, اسلام سے, قرآن سے وابستہ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.